بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر غلام اور خادم کا بھی اپنا اپنا مزاج اور اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ آج ہم جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع ہے ایسا غلام جو اپنے آقا کا معاون ہو، تو اس کے حقوق کیا ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات اور غلاموں کے حقوق کے حوالے سے 3374ویں حدیث کتاب میں اور 28ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لائمکم من مملوکیکم فاطعموه مما تأکلون واکسوه مما تکسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، رواہ احمد و ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داود اور مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ میں تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سنن ابی داود ابواب النوم 134واں باب ہے لونڈی اور غلام کے حقوق، 5157ویں حدیث۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث مفہوم کے اعتبار سے صحیح بخاری میں موجود ہے 31ویں اور 2545ویں، صحیح مسلم میں 4313-15، سنن ترمذی میں 1945، سنن ابی داؤد میں 5158 اور 61، سنن ابن ماجہ میں 3690۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث مبارکہ پر سند کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تمہاری معاونت کریں انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی کچھ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور جو غلام تمہاری معاونت نہ کریں انہیں فروخت کر دو، اور اللہ کی مخلوق کو عذاب میں مت ڈالو۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس روایت کے حوالے سے بہت ساری کتابوں میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور اس کی تشریح کے حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ یہاں پر معاون غلام سے مراد یہ ہے کہ جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میں اگر خوش دلی کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ تعاون کروں گا تو تب بھی میری بنیادی حیثیت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، لیکن اگر میں بامر مجبوری مالک کو تنگ کر کے اس کی بات کو طوعاً و کرہاً مان کر رسمی کارروائی کے طور پر اس کے ساتھ چلوں گا تو جان تو تب بھی میری چھوٹنے والی نہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ گھڑی چل رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، اس نے تو روکنا نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام ملازم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مالکوں کے ساتھ واقعی ملازم بن کر چلتے ہیں، اور دوسرے وہ جو معاون بن کر چلتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس فرق کو مد نظر رکھیں۔ جو ہمارے ساتھ بہتر چلنے والا معاون ہے، ہمارے ساتھ بہتر چلنے والا غلام یا ملازم ہے، اس کو ہم بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ میں ایسے مالکوں کو جانتا ہوں جن کا اپنے ملازموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ملازموں کی ذہنیت۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔